اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول فرمائے اور عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ پروگرام پیغام انسانیت میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ اہم اور بہت ہی ضروری موضوع آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا، وہ ہے صلۃ الرحم۔ ہماری زندگی، ہماری حیات، ہمارا جیون، ہماری لائف، اس کا خالق پروردگار ہے۔ خدا نے بشر کو، انسان کو خلق کیا اور اس نے ایک سسٹم دیا جس کو ہم دین کہتے ہیں، شریعت۔ اس سسٹم کے مطابق جہان انسانیت کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اب چونکہ انسان اس کائنات میں آیا ہے تو اسے تنہا تو رہنا نہیں ہے، اس کے لیے معاشرے کی ضرورت ہے۔ عشیرہ، قبیلہ، عشائر، افراد، عزیز، اقارب، تمام افراد ہوں گے۔ تو کیا یہ انسان تنہا زندگی گزارے، اکیلا رہ کے زندگی گزارے، رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر لے، عزیز و اقارب سے رشتے کو توڑ لے؟ فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کو رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے تو کیا وہ نہ ملے؟ کسی کے ذہن میں کبھی کبھی یہ رانگ تھاٹ آ جاتی ہے کہ مجھے رشتہ دار کی اب ضرورت نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ دیم، تو کیا رشتہ دار کو چھوڑ دینا چاہیے، یا چھوڑنے کے نقصانات ہیں، یا رشتہ داروں کو ستانا چاہیے؟ اور اگر کوئی شخص اپنے رشتہ دار کو، عزیز کو، اقارب کو، ارحام کو اذیت دیتا ہے، ستاتا ہے، ہرٹ کرتا ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور تعلقات برقرار رکھنے یا رہنے کے فوائد کیا ہیں، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ نبیوں کے سلطان و سردار عالم بشریت کو یہ پیغام دیتے ہیں، اتقوا اللہ وصلوا الارحام، تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کریں۔ جی ہاں، تقوی الہی ضروری ہے، تقوی الہی اختیار کرو۔ وصلوا الارحام، ارحام کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھو، ارحام کے ساتھ رشتوں کو توڑو مت۔ اس رشتے کو جو پروردگار نے قرار دیا ہے، جن کو ارحام کہا جاتا ہے، اس رشتے کو باقی رکھو۔ مولائے متقیان کی جس نے عالم بشریت کو اتنے عظیم ترین پیغام دیے ہیں کہ بشر جب مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے کلام کو سنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، مسلم اور ناٹ، جب علی بن ابی طالب کے کلام کو پڑھتا ہے، ان کی تھاٹ کو پڑھتا ہے، ان کی گفتگو کو پڑھتا ہے، ان کے سینگ کو پڑھتا ہے، تو دنیا بشریت کا کوئی بھی شخص ہو، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کتنا عظیم تھنکر تھا، وہ کتنا عظیم رہبر تھا، وہ کتنا عظیم شخص تھا، وہ کتنا عظیم امام تھا، جس نے پوری دنیا بشریت کو اپنے علم کے ذریعے، اپنے وزڈم کے ذریعے، اپنے خیرت کے ذریعے، اپنی شائستگی کے ذریعے سے پوری دنیا بشریت کو نقطۂ کمال پر لانے کی کوشش کی۔ کاش دنیا کا ہر فرد علی بن ابی طالب کے کلام پر غور کر کے اس کلام اور بیان کے مطابق زندگی گزارے، تو زندگی کی ساری پرابلمز ختم ہو جائے گی۔ ملک کی پرابلم، شخصی پرابلم، قومی پرابلم، شخصی اقتصادی حالات، ملکی اقتصادی حالات، پرسنل جو فائنینشیل حالات ہوتے ہیں اور ملکی جو حالات ہیں، سب درست ہو سکتے ہیں اگر علی بن ابی طالب کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ مولائے متقیان فرماتے ہیں، صلۃ الرحم احسن الشیم، بہترین عادت، بہترین خصلت، بہترین کوالٹی صلۃ الرحم ہے۔
सिलतुर्रहिम क्या चीज़ है? अजीज़ व अकारिब को मत छोड़ो, रिश्तेदार को मत छोड़ो, अरहाम को मत छोड़ो। गौर फरमाया आपने, यानी अगर ज़रूरत है तो फिर ताल्लुकात कुछ लोग बरकरार रखते हैं, ज़रूरत नहीं तो ताल्लुकात को तोड़ देते हैं। तोड़ने की इजाज़त खुदा की तरफ से नहीं है। बेहतरीन आदत मौला फरमाते हैं कि क्या है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करो, अज़ियत मत दो। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, नर्रहम मुअल्लक़तुन यौमल क़ियामती बिल अर्श तक़ूल अल्लाहुम्मा सिल मन वसलनी वक़्त मन क़तअनी। डे ऑफ जजमेंट में, क़यामत के दिन, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अर्श पर रहम मुअल्लक़ होगा और आवाज़ देगा, परवरदिगार जिसने हमारे साथ रिश्ते को बरकरार रखा तो उनके साथ रिश्ते को बरकरार रख, और जिसने हमारे साथ दुनिया में रिश्ते को तोड़ लिया था उसके साथ तू भी रिश्ते को तोड़ ले। आवाज़ें आएंगी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की कि हम गौर करें। हाँ ठीक है, रिश्तेदारों में कुछ लोग, अजीज़ व अकारिब में, रिश्तेदार में कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो जितना मुमकिन हो हम उनसे रिश्ते को बरकरार रखें। अब यहाँ पर इमाम सादिक ने एक वाक़ये को नक़ल किया है, नबियों के सुल्तान के ज़माने का वाक़या है, आप गौर करें। और ये हदीस पैगंबर भी है, बहुत इम्पोर्टेंट ये हदीस है। मैं समझता हूँ इसे बार बार मुआशरे में, कम्युनिटी में पहुँचना चाहिए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम यक़ूल इन्ना रजुलन अता अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स, एक बशर, एक इंसान नबियों के सुल्तान और सरदार के पास आया, पैगंबरों के पैगंबर के पास आ गया। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, आकर उसने नबियों के सुल्तान और सरदार को सलाम किया। उसके बाद कहा, या रसूल अल्लाह, जी। कहता, अहलो बैती अबौ इल्ला तवस्सब अलैया व क़तीअतन ली व शतीमतन फ़अरफ़ुज़ुहुम। एक शख्स है, या रसूल अल्लाह, मेरे अजीज़ व अकारिब मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे अज़ियत देते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं, या यूँ कह दूँ वादे लफ्ज़ों में मुझे गालियाँ बकते हैं, मेरे लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, बुरे अल्फाज, बुरे कलिमात का इस्तेमाल, रॉन्ग कहते हैं मेरे बारे में, गलत बयानी से काम लेते हैं, क्या करूं? फ़अरफ़ुज़ुहुम, क्या हम अपने उन रिश्तेदारों को जो मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मुझे गलत लफ्ज़ से याद करते हैं या गलत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे गालियां बकते हैं, तो व्हाट आई शुड डू या ओ माय प्रॉफिट, मैं क्या करूं? छोड़ दूं उनको? मेरे रिश्तेदार मुझे गालियां बकते हैं, मैं उनको छोड़ दूं? जवाब सुनिए। क़ाल अन्नबियुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इज़न यरफ़ुज़ुकुमुल्लाहु जमीआ, तुम अगर अपने रिश्तेदारों को छोड़ दोगे जो तुम्हें बुरा भला कहते हैं तो अल्लाह तुम सबको छोड़ देगा। अब अल्लाह ही ठुकरा देगा, छोड़ देगा। अल्लाह अगर सबको ठुकरा देगा तो कहाँ जाएगा बशर? जहन्नम में। अल्लाह जिससे नाराज हो जाए क्या वो जन्नत में जा सकता है? नेवर। अल्लाह जिसे छोड़ दे वो कहाँ जाएगा? अज़ाब। तो रिश्तेदार, इन शॉर्ट क्या, अगर रिश्तेदार बुरे भी हैं, गालियां भी बकते हैं, तो उनसे रिश्ते को बाकी रखो। कितना रिश्ता बाकी रखना है, आगे ये गुफ्तगू आएगी, खुलासा अर्ज कर दूं, वलौ बिस्सलाम। ज़्यादा रिश्ता अगर बरकरार नहीं रख सकते तो कम से कम सलामुन अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम, दैट्स इट। इतना ही कम से कम बाकी रखें, बिल्कुल ना तोड़ दें। कहीं मिल गए, मुलाकात हो गई तो चेहरे को ना मोड़ें एक दूसरे से, बल्कि सलाम कर लें। गौर फरमाएं, अपने फ़र्ज़ कीजिए कि कोई अपने चचा से नाराज़ है और चचा अपने
بھتیجے سے ناراض ہے، کوئی اپنے خالو سے ناراض ہے، کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہے، کوئی اپنے بہن سے ناراض ہے، کوئی اپنی عزیز و اقارب سے اپنے کوئی ناراض ہے، تو ولو بالسلام، اور ایسا رشتہ دار کہ جو واقعاً ہرٹ کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ایسا رشتہ دار ہے یہ، ایسا عزیز ہے، ایسے ارحام میں یہ افراد ہیں، کچھ ایسے ارحام ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں گا؟ نہیں، چھوڑو نہیں، ان سے کم از کم جتنا ممکن ہو سکے اپنے کو بچاتے ہوئے بھی ولو بالسلام، کم از کم سلام کا رشتہ تو باقی رکھو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقال فکیف عصنا یا رسول اللہ، یہ مجھے جو برا بھلا کہتے ہیں چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، اگر تم چھوڑو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ تو کہتا میں کیا کروں پھر؟ یہ لوگ تو گالیاں بکتے ہیں، یہ برا بھلا کہتے ہیں، تو کروں کیا میں؟ اب دیکھیے، کہتے ہیں نبیوں کے سلطان، وارث شریعت، ہیومینٹی کا پیغام دینے والے، جو رحمتاً للعالمین بن کے آئے تھے، جو یونیورس کے لیے رحمت اور مرسی بن کر آئے تھے، کہتے ہیں تصل من قطعک، جس نے تم کو چھوڑ دیا یا جس نے تم سے رشتے کو توڑ لیا، تم ان سے رشتے کو جوڑ کے رکھو۔ وتعطی من حرمک، اور جس نے تم کو نہیں دیا تم اس کو دو۔ کل تمہیں ضرورت تھی 10,000 روپے کی، تم مشکل میں تھے، تم نے اپنے رشتہ دار سے مانگا، اس نے نہیں دیا، اس کے پاس تھے بٹ نہیں دیا۔ آج وہ فقیر ہو گیا، پریشان حال ہے، اس نے آپ سے مانگ لیا، تو اب آپ کو وہ زمانہ یاد آ گیا، جب میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اس سے مانگا تھا، اس نے نہیں دیا، تو میں بھی نہیں دوں گا۔ نہیں، ایسا مت کرو، وہ اس کا عمل تھا، اس نے آپ کو نہیں دیا، اس نے غلط کیا، اس کے پاس تھا، اس نے آپ کو نہیں دیا، بٹ آپ کے پاس ہے۔ تعطی من حرمک، جس نے آپ کو نہیں دیا، اگر وہ آپ سے طلب کرتا ہے یا ضرورت مند ہے اور آپ کی کیپیسٹی ہے، ایبیلٹی ہے، آپ اس کی کچھ ہیلپ کر سکتے ہو، یا اسے کچھ دے سکتے ہو، یا آپ اس کو قرض بھی دے سکتے ہو، یا جو بھی صورتحال ہو، تو آپ اس کو دو۔ تعطی من حرمک، جس نے آپ کو نہیں دیا اس کو دو۔ یہ مت یاد کرو کہ اس نے مجھے کل نہیں دیا تھا تو میں بھی اسے نہیں دوں گا۔ وتعفو عمن ظلمک، کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آج آپ کے پاس قدرت ہے، آج آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس موقع بھی ہے، اب آپ نے سوچا کل تم نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، 2 سال پہلے تم نے ظلم کیا، تم نے مجھے ہرٹ کیا تھا، آج میرے پاس موقع، میں بھی تم پر یہ ظلم کروں گا یا بدلہ لوں گا۔ نبیوں کے سلطان کہتے ہیں بدلہ مت لو، عزیز و اقربا جو ارحام ہیں ان سے بدلہ مت لو، بدلے کی بہانوں میں مت جلو، معاف کر دو اسے، یہ تمہارے ارحام میں سے ہیں، رشتہ دار ہیں تمہارے، یہ خاص ہیں، یہ تمہارے، ان کو معاف کر دو، بدلے کی آگ میں مت جلو۔ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ظَهِيرًا، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ کیا، کیا کیا؟ جس نے تمہیں چھوڑا تم نے اس کے ساتھ رشتے کو برقرار رکھا، جس نے تم کو نہیں دیا تم نے اس کو دیا، جس نے تم پر ظلم کیا تم نے اس کو معاف کیا، اگر تم نے یہ کیا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری پشت پناہی کرے گا، اور پوری کائنات کا مالک و خالق کہ جس کی حکومت ذرات پر ہے، موجودات پر ہے، کائنات پر ہے، اگر وہ آپ کی مدد کرے گا، یعنی اگر خالق آپ کی مدد کرے گا، معبود آپ کی مدد کرے گا، مسجود مدد کرے گا، تو پھر آپ کو کوئی بھی شخص زیر نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں مدد کس کی چاہیے؟ ایکچوئل خدا کی چاہیے۔ اگر خدا کی مدد شامل حال ہو گئی تو دین آپ کی پوری زندگی بہتر سے بہتر گزرے گی۔ آئیے نبیوں کے سلطان کا ایک عظیم ترین پیغام، اور جو برترین اخلاق، بہترین مورالیٹی، بہترین ہیومینٹی پر مبنی ہے۔ الا ادلکم علی خیر اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، نبیوں کے سلطان کہتے ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے لوگوں، یونیورس کو پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کیا میں آپ کو یہ اطلاع دوں کہ دنیا اور آخرت میں بہترین وہ افراد کی جن کا بہترین اخلاق ہے، وہ کون سے افراد ہیں؟
قالوا بلا یا رسول اللہ، جی بتائیے کون سے افراد ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں بہترین اخلاق، بہترین مورالٹی؟ فرماتے ہیں قال من وصل من قطعہ، قال من وصل من قطعہ، جس نے توڑا اس کے ساتھ اگر اس نے رشتے کو جوڑ لیا، یعنی کوئی شخص توڑ رہا ہے ارحام میں سے، آپ نے رشتہ جوڑ لیا، وعط من حرمہ، اور اس نے دیا جس نے اس کو محروم کیا تھا، وعفا عمن ظلمہ، اور اس نے معاف کر دیا اس کو جس نے اس پر ظلم کیا تھا۔ یہ افراد وہ ہیں کہ جو ان کو نہیں دیتے مگر یہ ان کو دیتے ہیں، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، رشتہ توڑنے والے افراد جو ان سے رشتہ توڑتے ہیں تو رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ تو یہ افراد بہترین افراد ہیں دنیا اور آخرت میں، یعنی زمین پر بھی یہ اچھے افراد میں ان کا شمار ہے، جو ارحام میں سے ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ شخص وہ ہیں، یہ افراد وہ ہیں جو بہترین صاحب اخلاق ہیں۔ امیر کائنات، مولائے کائنات ایک ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اسٹرانگ ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں، بہترین اسٹرانگ آپ ہونا چاہتے ہیں، یعنی معاشرے میں، کلچر میں، کمیونٹی میں، علاقے میں، منطقے میں، ملک میں آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو، سنیے۔ قال علی علیہ الصلوۃ والسلام اکرم عشیرتک، اپنے عشیرے کا، اپنے عشائر کا احترام کرو، احترام کریں، یس ریسپیکٹ دیم، اپنے عزیز و اقربا کا احترام کرو۔ فَإِنَّهُمْ جِنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، یہ تمہارے بازو ہیں۔ کون بازو ہے مولائے متقیان؟ تمہارے ارحام، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز، تمہارے اقربا، یہ تمہارے بازو ہیں، ان کے ذریعے سے تم پرواز کرو گے، ان کے ذریعے سے تم اڑو گے، ان کے ذریعے سے تمہیں قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، یہ ارحام ہے تمہارے، یہ اصل ہے تمہارے۔ وَيَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ، یہ تمہارے دست بازو ہیں، یہ دست ہیں تمہاری، یہ بازو ہیں تمہارے، ان سے تمہیں قوت ملے گی، قوت پرواز اور دیگر تمام قوتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ تو اقربا کو، عشیرے کو، قبیلے کو، عزیز کو مت چھوڑو، ارحام کو ترک مت کرو۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر آج رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، بھائی بھائی سے چھوٹ جاتا ہے، بہن بہن سے چھوٹ جاتی ہے، اقربا ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں غلط فہمیوں کی بنیاد پر، بیچ میں کچھ لوگ معامرہ بھی کرتے ہیں، سازش بھی کرتے ہیں، فتنہ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے باتیں اس طرف کی باتیں اس طرف، بہت سے ایسے مدمر افراد یا مخرب پائے جاتے ہیں جو تخریب کاری کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ ایسے افراد سے بچنے کی ضرورت ہے جو بھائیوں میں جو لڑاتے ہیں، بہنوں میں جو جدائی پیدا کرتے ہیں، عزیز و اقربا میں جو جدائی پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں اتنے عظیم رشتے کو ٹوٹنے نہ دیں۔ نبیوں کے سلطان، پیغمبروں کے پیغمبر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الصدقۃ بعشرۃ، صدقہ جب آپ دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اردو میں جسے ہم صدقہ کہتے ہیں، عربی میں اصل میں یہ لفظ عربی کا ہے اور انگلش میں اس کو چیریٹی کہتے ہیں۔ صدقہ یہ نہیں کہ سر سے آپ نے 10 روپے اتار کے یوں 7 مرتبہ نچا کے غریب کو دے دیا تو یہ صدقہ، اس میں بلا چلی گئی۔ ہاں، صدقہ سے بلا دور ہوتی ہے مگر اس پیسے میں بلا لپٹی نہیں ہے۔ صدقہ یہ چیریٹی ہے۔ صدقہ جب آپ کرتے ہیں، صدقہ یعنی کار خیر کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کسی ضرورت مند فقیر کی، مسکین کی، یتیم کی مدد کرتے ہیں آپ، تو 10 اس کا ثواب ملتا ہے۔ والقرض ب18، جب آپ قرض دیتے ہیں، آپ کی کیپیسٹی ہے اور کوئی آپ کا ضرورت مند بندہ آپ کے پاس آ گیا، اس کو آپ نے قرض دے دیا تو اس کا ثواب 18 ہے۔ وصلۃ الاخوان، اور بھائیوں کے ساتھ رشتے کو برقرار رکھنا۔ اب بھائیوں سے مراد یہ غور کی کر لیجئے گا، بہت زیادہ توجہ، یعنی معاشرے کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، دینی برادر کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، ارحام کے ساتھ کسی بھی حالت میں رشتے کو مکمل توڑنا نہیں ہے۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ 20 ثواب کے برابر ہے۔ وصلۃ الارحام ب24، مگر جو ارحام کے ساتھ صلۃ الرحمی کو برقرار رکھتا ہے تو اس کو 24 ثواب ملتے ہیں، 24 ثواب اسے ملتا ہے۔
تو یہ بہت عظیم بات ہے کہ وہ افراد جو ثواب کی دنیا میں قدم رکھ کے ثواب تلاش کرتے ہیں، تو اگر ثواب ہی آپ کی نگاہ میں ہے تو صلۃ الرحم میں بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، زندگی بھی بڑھتی ہے، عمر دراز ہوتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو برقرار رکھنے سے۔ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ صلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے ارحام کے ساتھ رشتے کو باقی رکھو اگر سلام ہی کے ذریعے سے۔ بہت زیادہ اگر آنا جانا نہیں ہے، ملنا جلنا نہیں ہے، بہت زیادہ میٹنگ سیٹنگ ملاقاتیں لقاء التقاء اگر ممکن نہیں ہے اور نہیں کر سکتے تو کم از کم سلام کے ذریعے سے رشتے کو باقی رکھو۔ غور فرمایا آپ نے، ایٹ لیسٹ رشتہ سلام تو باقی رہے، کہ سلام کو بھی رشتہ اگر ختم ہو گیا تو پھر انسان درندہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمام رشتہ داروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں، ایک دوسرے کو ستائیں نہیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی پر ایلیگیشن و تہمت نہ لگائیں، کسی کو پریشان نہ کریں۔ رشتہ دار قوت ہیں، رشتہ دار طاقت ہیں، رشتہ دار وہ ہیں کہ جن سے رشتے کو باقی رکھنا، ارحام وہ ہیں کہ جن سے رشتہ داری میں استقرار پیدا رکھنا حکم خدا ہے، حکم اہل بیت ہے۔ تو اگرچہ مکمل رشتے کو بہت زیادہ باقی نہیں رکھ سکتے کسی مشکل کی وجہ سے، تو کم از کم سلام کا رشتہ تو برقرار رکھو، جاری رکھو، کنٹینیو رکھو۔ اللہ اکبر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سل رحمک ولو بے شربت من ماء، اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری کو ارحام کے ساتھ باقی رکھو اگرچہ ایک گلاس پانی کے ذریعے سے۔ ایک عزیز اقربا میں سے کوئی فرد آپ کا ہے تو بہت زیادہ اگر نہیں تو کم از کم ایک گلاس پانی تو پلا سکتے ہو اپنے ارحام کو۔ وَأَفْضَلْ مَا يُوصَلْ بِهِ الرَّحِمُ كَفَّ الْأَذَى عَنْهَا، بہترین صلۃ الرحمی یہ ہے کہ اذیت مت دو کسی کو۔ بہترین صلۃ الرحمی ہے کہ اذیت مت دو۔ اذیت کبھی زبان سے، کبھی میسیجز سے، کبھی کال سے۔ اذیت غیبت سے بھی ہوتی ہے، جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور وہ سنتا ہے کہ اچھا یہ میرا چچا ہے اور میری غیبت کر رہا ہے، یہ میرا خالو میری غیبت کر رہا ہے، میری خالہ ہے میری غیبت کر رہی ہیں، میری بہن سگی بہن اور میری غیبت کر رہی ہیں، میرا بھائی میری غیبت کر رہا ہے، تو اذیت ہوتی ہے۔ اذیت سے بچیں، اذیت نہ دیں کسی کو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت عظیم پیغام ہے، من اتاہ اللہ مالا فلیصل بہ القرابہ، اللہ اکبر، ولیحسن منہ الضیافہ۔ عظیم پیغام ہے، جو صاحبان مال ہیں، جو غریب نہیں ہیں، جو فقیر نہیں ہیں، جو محتاج نہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے، من اتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے دیا ہے ثروت دولت مال دیا ہے، تو وہ اپنے اقربا کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ تواصل کو برقرار رکھے، مال کی بنیاد پر غرور پیدا نہ کرے، تواصل رکھے، ان کی خدمت کرے، ان کی مدد کرے اور ان کی ضیافت بھی کرے، بہترین ضیافت کرے عزیز و اقربا کی۔ اب اگر کوئی صاحب مال ہے اور کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اگر وہ آپ کے دولت کدے پہ آتا ہے تو بہترین مہمان نوازی اس کی کیجیے۔ یہ بہترین مہمان نوازی خدا کو بہت پسند ہے، اہل بیت کو بہت پسند ہے۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صلۃ الارحام کرتا ہے تو اس کے فوائد سن لیجئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان فوائد کے بعد تو کوئی بھی رشتے کو نہیں توڑے گا۔ فرماتے ہیں صلۃ الارحام تذکی الاعمال، صلۃ الارحام کی وجہ سے، یعنی ارحام عضید و اقربا سے رشتے کو برقرار رکھنے کی وجہ سے، اچھے
किरदार पेश करने की वजह से, रिश्तेदारी को बरकरार रखने की वजह से, उनके साथ हुस्न सलूक करने की वजह से, अखलाक से पेश आने की वजह से अमाल आपके मुज़क्का हो जाते हैं। व तुनमिल अमवाला, और अमवाल भी ज़्यादा हो जाता है। आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रोजी बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा, दौलत आपको मिलेगी। कैसे मिली? खुदा देगा। कैसे देगा? तुनमिल अमवाल, किस वजह से अमवाल बढ़ेगा? नमू पैदा होगा माल में, माल ज्यादा हो जाएगा। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों को ख्याल रखो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो, उनको हर्ट मत करो, जो मुमकिन हो सके उनके साथ नेकी करो। व तदफ़अल बलवा, और अगर तुम बला को भी दूर करवाना चाहते हो तो रिश्तेदारी को बाकी रखो, रिश्तेदारों के साथ नेकी करो, बला भी दूर हो जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी। कौन दूर करेगा मुसीबत? खुदा। व तुयस्सिर अल हिसाब, डे ऑफ जजमेंट में हिसाब जो होगा उस वक्त बहुत सख्त हालात होंगे। सख्त हालात आपके ऊपर नहीं होंगे अगर आपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया है, उनके साथ नेकी किया है, तो आप तेजी से गुजर जाएंगे, हिसाब व किताब आसान होगा। व तुनसी फिल अजले, अल्लाहु अकबर, मौत जल्दी नहीं आएगी आपको, मौत जल्दी नहीं आएगी। जीना चाहते हो ज्यादा, आप जीना चाहते हो ज्यादा, ऑफ कोर्स ये इतनी दवाइयां, ये मेडिसिन, ये खाने की ग़िज़ाएं, ये तमाम चीजें इंसान क्यों खाता है? ज्यादा जीना चाहते हैं। कौन है दुनिया में ये हाथ उठा के कह दे कि मैं मरना चाहता हूं जल्दी? हु इज सेइंग? कौन ये कह रहा है कि हम जल्दी मरना चाहते हैं? नोबडी। तो सब जीना चाहते हैं, जीना तो सब चाहते हैं, ज्यादा या कम का ज्यादा मींस लाइफ इंक्रीज्ड हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। जल्दी नहीं मरोगे अगर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, और अगर बुरा सलूक करोगे, इसके बरक्स, इसके अपोजिट, तो क्या होगा? मर जाओगे जल्दी। हाँ, ये हदीस में जल्दी मौत आ जाएगी अगर रिश्तेदारों को सताओगे, रोजी भी घट जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा, परेशानियों में मुब्तला हो जाओगे। अगर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे तो रोजी भी घट जाएगी। तो अक्लमंद होशियार शख्स वो है जो अपनी रोजी भी बढ़ा ले, हिसाब व किताब भी आसान हो जाए, और उम्र भी उसकी लंबी हो जाए। तो क्या करे? रिश्तेदारों के साथ मिलजुल के रहो, उनको अजियत मत दो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा अखलाक पेश करो। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मौजू है जिसमें रिश्तेदार जितनी भी होते हैं उनको हर फर्द को सोचना चाहिए, सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि तमाम रिश्तेदारों को सोचना चाहिए। और ये प्रोग्राम देखने के बाद मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम नशर होगा तमाम लोग, ये कल्ब अब्बास का जुमला नहीं है बल्कि अहले बैत अतहार का पैगाम है। इस हदीस को सुनने के बाद, इस कलाम को सुनने के बाद, इस प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ कि तमाम अफराद अपने रिश्तेदारों को माफ़ भी करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक भी करेंगे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने पूरी दुनिया को पैगाम देते हुए कहा कि सिलतुर रहम तुजिबुल मुहब्बत व तकबितु अल अदुवा। फरमाते हैं जब आप रिश्तेदारों के साथ रिश्ते को बाकी रखते हो और उनके साथ अच्छा सलूक करते हो तो इससे मोहब्बत में इजाफा होता है, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, मोहब्बत में इजाफा होगा और दुश्मन नाकाम होगा। जब रिश्तेदार मिलजुल के रहेंगे तो दुश्मन नाकाम होगा। दुश्मन क्या करता है? डिवाइड एंड रूल, भाई को भाई से लड़ा दो, बहन को बहन से लड़ा दो, एक दूसरे को सबसे लड़ा दो। तो आपको क्या करना है? फाइट मत करो, लड़ो मत, मिजाज नहीं मिलता एक दूसरे के साथ, कम बोलो, मगर रिश्ते को मत तोड़ो, मुख्तसर रिश्ता रखो, मगर रिश्ते को तोड़ो मत। ये किसका पैगाम है? अहले बैत अतहार का। मौलाए मुत्तक़ियान ने क्या कहा कि जब आप बेहतरीन सलूक करते हैं और बेहतरीन अखलाक के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं तो दुश्मन नाकाम होता है, आप कामयाब हो जाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिलतुर रहम
تعمر الديار وتزيد في العمار وإن كان أهلها غير أخيار. عظیم پیغام ہے. ارشاد فرماتے ہیں نبیوں کے سلطان و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلۃ الرحم کرنے کی وجہ سے، صلۃ الرحم کرنے کی وجہ سے مدن آباد ہوتے ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں. اب چونکہ جب رشتہ دار آپس میں، ہر خاندان رشتہ دار آپس میں لڑتے رہیں گے، فائٹ کرتے رہیں گے، پرابلمس ہوں گے، تو خاندان بھی تباہ ہوتا ہے، شہر بھی تباہ ہوتا ہے، علاقہ بھی تباہ ہوتا ہے، منطقہ بھی تباہ ہوتا ہے. لیکن لوگ اگر خاندان کے اچھے ہیں، اچھا سلوک ایک دوسرے سے کرنے لگیں، حسن سلوک کرنے لگیں، مورالٹی ہیومینٹی کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں، تو خاندان بھی پھولے پھلے گا، آباد رہے گا، شہر بھی آباد رہے گے، اور عمر بھی بڑھ جائے گی. تو یہ میں آپ کی خدمت میں جن عظیم پیغامات کو پیش کر رہا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے. تو میری گزارش ہے اخیراً آپ حضرات سے کہ پورا کا پورا معاشرہ چینج ہو سکتا ہے جب ہم نفس کی سلیوری کو چھوڑ دیں، مزاج کی غلامی کو چھوڑ دیں، مزاج کو پابند شریعت بنائیں، اپنی تھاٹ کو، اپنی فکر کو پابند شریعت بنا لیں. یہ نہیں کہ جو میری سوچ میں، جو میری تھاٹ میں آ جائے میں وہی کروں گا. نہیں، میں اپنی سوچ کا اتصال اسے چیک کروں گا، اپنی تھاٹ کو شریعت سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے، اہل بیت سے تو نہیں ٹکرا رہی. میری سوچ اس وقت بہترین ہوگی جب وہ اہل بیت اطہار کے سین کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، خدا کے حکم کے مطابق ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون، قرار، پیس، اطمینان اس وقت حاصل ہوگا جب اہل بیت سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے پیغامات پر عمل کریں، اور عمل کر کے دیکھیں آپ کو سکون ملے گا، آپ کو قرار ملے گا، آپ کا ٹینشن بھی ختم ہوگا، ڈپریشن سے بھی نجات ملے گی. آئیے مل جل کر زندگی گزاریں، محبت میں بھری زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں. حجت خدا آج اس وقت پردہ غیب میں ہے. ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر امام گریہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں، کبھی اس کو ستاؤں، کبھی اس کو ستاؤں، کبھی اس کو ہرٹ کروں، کبھی اس پہ الزام، کبھی اس کی غیبت. اس طرح کے اعمال سے امام وقت کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. امام گریہ کرتے ہیں. عزیزو، کیا امام کے لیے کم ہے کہ کربلا پر مسلسل روتے ہیں؟ امام پوری دنیا آنسو روتی ہے، مگر حجت خدا خون روتے ہیں. بدل الدموع دمن، آنسو کے بدلے امام خون روتے ہیں، خون روتے ہیں امام. لہٰذا کوئی عمل اس طرح سے نہ کریں کہ جس کی وجہ سے امام کو تکلیف ہو. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.